دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ صدر دی وقار، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کر رہی ہوں وہ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ مگر جناب والا، زمانے کی اندھی تقلید کرنا، اس کی روش کو دیکھ کر چلنا، ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر پلٹنا، کسی اور کے انداز کی نقل کرنا اور اپنے سوچ، اپنے مقاصد اور اہداف کو زمانے کے مخالفت کے ڈر سے بدل دینا بزدلی اور ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیش غریبی میں نام پیدا کر۔ جناب والا، کفار مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریق نہیں چھوڑ سکتے، مگر پھر کچھ ایسے نام بھی لیوا ہوئے جنہوں نے پرانی اور فرسودہ روایات کے خلاف اپنی آواز حق بلند کی، ہر قسم کا ظلم اور صعوبتیں برداشت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور پھر انہی کی طفیل ریاست مدینہ نے جنم لیا۔ انہی کی مقاصد کی سچائی اور ایمان کی پختگی کی بدولت اسلام چین سے لے کر ہسپانیہ کے ساحلوں تک پھیلا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جو ہواؤں کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں وہ کبھی بھی آزاد سوچ کے حامل نہیں ہو سکتے۔ وقتی فائدے کے خاطر اپنی اصولوں کی قربانی دینے والے خود غرض تو ہو سکتے ہیں، مگر کسی قوم کی ترقی کا باعث نہیں بن سکتے۔ جناب کہ پاکستان کی حصول کی جد و جہد ہو، سائنس کی نئی ایجادات ہو، فلسفے کی نئی راہیں ہو، مارٹن لوتھر کنگ کی انسانی حقوق کی جنگ ہو، نیلسن منڈیلا کی جمہوری آزادی کی خاطر 26 سالہ قید و بندی کی صعوبتیں ہوں، ولیم والیس کی بغاوت ہو، یا چودھری رحمت علی کا ناؤ اور نیور کا اعلان ہو، انسان جب جب زمانے کی فرسودہ رسموں سے ٹکرایا، اپنی سوچ اور فکر کو غلامی کے زنجیروں سے آزاد کروایا، اپنی راہوں کو خود مرتب کیا، تو ہمیشہ انسانی تحریک کو ارتقا بخشا اور کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھوپا۔ اقبال کا شان کا تصور بھی نوجوان نسل کو شخصی اور آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ جناب والا، ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلنے تو محض تنکوں اور پتوں کی مانند ہوتے ہیں جو ذرا سی ہوا سے بکھر جاتے ہیں۔ مرد مجاہد اور مرد حق تو وہ ہے جو ہوا کے مخالف چلتا ہے اور اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اپنی ہمت، بلند حوصلے، ذوق یقین اور خود اعتمادی کی نئی راہیں منتخب کرتا ہے، کسی کی پیروی یا تقلید کرنے کے بجائے دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ خودی کا پیکر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی مثال، رابعانہ فطرت، غازیانہ ضربت اور درویشانہ طبیعت کا مظہر اپنے تقدیر کا کاتب اور مالک بن جاتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اے عقاب، تنکیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب صدر، کیا ہم درخت پہ لگے سوکھے پتے کی مانند ہیں، یا پھر ہم اپنا موازنہ بہتی ندی میں ایک کاغذ کی کشتی سے کریں؟ چلتی ہوا اور بہتے پانی کا رخ ہمیں اڑاتا گراتا کسی نہ کسی منزل تک تو آخر پہنچا ہی دے گا، مگر پھر خیال آتا ہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت سے آراستہ، تو پھر یہ چلتی ہوا کی سنگ ہی کیوں ہماری وابستگی ہو؟ جناب عالی، انسان کی عزت اس کی خودی اور خود ارادیت پر منحصر ہے۔ اصل جرت تو اسی میں ہے کہ انسان اپنا مقام، اپنی منزل طے کرے اور اس تک پہنچنے کے لیے مناسب راستہ چنے، اس راستے میں آئی مخالف آندھی اور طوفان سے نمٹنے کا حوصلہ رکھے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ہم کیوں چلے اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا۔ دوستو، ایک نیا راستہ ڈھونڈنا اور ثابت قدمی سے اس پر چلتے جانا ایک کٹھن کام ہے۔ سخت مخالف ہوا کے تھپیڑے برداشت کرنا صرف نر لوگوں کا شیوا ہے۔ زمانہ جہالیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق نہ صرف ہوا کے رخ کے مخالف تھا، بلکہ ایک ایسا ٹھنڈا جھونکا تھا جو انسانیت کو روشنی کی طرف لے کر آیا، مگر برداشت رکھنے والے اور سختی جھیلنے والے ہی اس ٹھنڈی ہوا کے ساتھ راستہ بدل پائے۔ جناب والا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کچھ کر دکھانے کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ پھر راستوں اور ہجوم کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، میں اس راستے نہیں چلتا جو راستہ عام ہو جائے۔ جب انسان طوفانوں کے مقابلے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کشتیاں جلا کر منزل کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرماتا ہے اور پھر وہی طوفان اس کی کشتی کا طواف کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کیا خوب فرمایا گیا ہے، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، اور نادان سمجھ رہے تھے کشتی بھنور میں ہے۔ ذی وقار، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان کو اپنی انفرادیت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ اور اپنی صلاحیتوں کا مکمل اندازہ نہ ہو تو ان کا بہتر استعمال نہیں کر سکتا۔ جناب صدر، جب انسان حق پر ہو تو کامیابی ہمیشہ ملتی ہے، لہٰذا انسان کو تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیشہ حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اسے الگ دشوار راستوں پر اکیلا ہی چلنا پڑے گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ شمع کی مانند جلاتا ہوں، بجھ جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ شکریہ۔ کی وساطت سے پیش کیے گئے اس موضوع کی حمایت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا آج آنے والے کل سے بہتر ہے۔ جناب والا، آج کا وجود ایک حقیقت ہے اور آنے والا کل کس نے دیکھا ہے؟ فقط مفروضوں اور تصورات کی دنیا کو کل کا نام دینا احمقوں کی جنت بسانا ہے۔ ہمارا آج کامیابی سے عبادت ہے، ہمارا آج سر بلندی کی ضمانت ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کامیابی کامرانی کی حسین معراج ہے، کامیابی کامرانی کی حسین معراج ہے، آنے والے کل سے بہتر یہ ہمارا آج ہے۔ جناب صدر، آج کا دور تہذیبی اور سائنسی ارتقاء کا دور ہے۔ اس دور نے ہم سے ہمارا ایمان نہیں چھینا بلکہ سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان و یقین بخشا ہے۔ سچائی اور انصاف کی بلندی کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہے۔ یہ آج کے دور کی پہچان ہے کہ کشمیر، فلسطین اور بیت المقدس کے مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ چاروں طرف اسلام کی حیات نو کا سورج یہ پیغام
हुकूमत है, दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। सदर ज़ी वकार, जो इंसान दिलों को नाबाद कर सके वो चांद को क्या बात करेंगे। चांद में भी असलागिरी और एटमी तजर्बात की जंग शुरू हो जाएगी। आज का दौर तो फिर भी खुशकिस्मत है कि मजलूमों की हिमायत में आवाज़ उठने लगती है, मगर आने वाले दौर में तो सिर्फ जालिम और सरकशी होंगे। वो दौर मजलूमों को साइंसी तरक्की की भेंट चढ़ा देगा। जनाब सदर, कोई भी साहिब होश ऐसे वहशतनाक आने वाली कल के आरज़ू नहीं कर सकता। हमें हमारे आज में ही रहने दीजिए। हमारा आज इस्लामी सरबुलंदी का मेराज है। अगर दूसरी जानिब अकल के अंधे हों तो हम अपनी बसीरत से काम लेना नहीं छोड़ सकते। मैं तो उनकी फिक्री बेबसी पर यही कह सकती हूँ कि वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। कौन डूबेगा किसे पार उतरना है ज़फ़र, कौन डूबेगा किसे पार उतरना है ज़फ़र। हौसला फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। जनाब वाला, इन हक़ाइक़ की रोशनी में मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं बरमला कह सकूं, हमारा आज आने वाले कल से बेहतर है। शुक्रिया। तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मौजूद सामईन, मेरा मौज़े सुखन है, हमारा आज आने वाले कल से बेहतर है, मगर शायद मेरी सोच इससे मुख्तलिफ है। यकीनन आज में खुश रहना अच्छी बात है, मगर ज़िंदगी और वक्त का नाम है चलना, इसका रुक जाना ही खात्मे की अलामत है। अगर हम रुक जाते तो आज भी पत्थरों के ज़माने में ही रह रहे होते, मगर ऐसा ना हुआ। इंसान आगे बढ़ता रहा और तरक्की की राह पर चलता रहा। आज इंसान सितारों पर कमंदर डाल रहा है, चांद पर कदम जमा रहा है। यकीनन अगर हम आगे ना बढ़ते तो आज भी गारों में ही रह रहे होते। जनाब वाला, इंसान का आगे बढ़ना ही इसके फ़ायदे में है। जूं जूं आबादी बढ़ती जा रही है, इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने की काविश में नई से नई इजादात करता जा रहा है। इकबाल ने क्या खूब फरमाया, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुद दी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। अगर पानी भी एक जगह पर रुक जाए तो बदबूदार हो जाता है, इसका बहते रहना ही इसके फ़ायदे में होता है। कुछ इसी तरह इंसान का भी आगे बढ़ते रहना ही इसके फ़ायदे में है। साथियों, पुराने वक्तों में चाँद को सिर्फ रोशनी दिखाने वाला सितारा समझा जाता था। आज आगे बढ़ने की बदौलत हम इस पर तहकीक कर रहे हैं, हम इस पर सैर करने जा रहे हैं। बीमारियों के लिए नित नए इलाज निकाले जा रहे हैं। आप सब खुद सोचें कि अगर हम आगे ना बढ़ते तो आज हाथ पर हाथ रखकर हर रोज़ अस्पताल के चक्कर लगा रहे होते। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर आ रहे हैं। इसी तरह हर ज़माने में अकल के अंधों ने आगे बढ़ने पर शिकवा किया, इसके खिलाफ बात की। जो आज इसकी मुखालफत में बात करते हैं वो कल इसी के फ़ायदे से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला ने तो कायनात को मुसख्खर करने का हुक्म दिया है। कायनात को तस्खीर करने के लिए आगे बढ़ना तो ज़रूरी है, तो क्यों हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपने आने वाले कल की फ़िक्र ना करें। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, इस राह में मकाम बेमहल है, इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। चलने वाले निकल गए हैं, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। का फैसला अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, आज की हसीन महफिल का मौजू जिस पर मुझे ज़ारे ख्याल की शम्मा जलानी है वो है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। जनाबे वाला, ज़माने के साथ चलना, हवा को देख के पलटा खाना, किसी और के घर को रोशन देख के अपने घर को आग लगाना, किसी और के अंदाज की नकल करना, किसी बावकौर कौम को ज़ेब नहीं देता।
قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنی منزل خود تلاش کرتی ہیں. جن لوگوں کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے وہ آندھی ہو یا طوفان ہو ہر حال میں ڈٹے رہتے ہیں. ہواؤں کے ساتھ چلنے والے تو پتے اور تنکے بھی ہوتے ہیں جو ذرا سی ہوا چلنے پر بکھر جاتے ہیں. ہمت والا تو وہ ہے جو ہوا کے مخالف چلتا ہے اور اسے موڑ دیتا ہے. کم ہمت، بزدل اور کمزور لوگ جو مشکل حالات کا سامنا نہیں کر پاتے وہ اس رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، جبکہ مرد مومن اس کے مقابلے میں ذہین، بہادر اور باہمت لوگ ایسے حالات پر خود پہ اعتماد رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی منزل خود تلاش کرتے ہیں. وہ کسی کی پیروی کرنے کے بجائے دوسروں کے امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. دن چھپا اور غم کے سائے ڈھلے، دن چھپا اور غم کے سائے ڈھلے، آرزو کے نئے چراغ چلے، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. جناب والا، اگر ہم ماضی میں دیکھیں جب دنیا جہالت کے سائے پہ ڈوبی ہوئی تھی تو ایک ایسی ہستی اس دنیا میں آئی جس نے تنہائی اس دنیا کا رخ موڑ دیا اور اللہ کی وحدانیت کے نور پورے عالم میں پھیلا دیے. جناب والا، دور نہ چاہیے، ایک صدی پہلے ایک دبلے پتلے انسان محمد علی جناح نے اس دنیا کے نقشے پر اپنی ہمت اور بہادری سے پاکستان کا اضافہ کیا. ہم اسی نبی کے پیروکار میں سے ہیں جس نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو پوجا کرنے والوں کو اللہ کی راہ دکھائی اور محمد علی جناح نے ہندوؤں سے مسلمانوں کو آزادی دلوائی. تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپنے پرچم کا رنگ نہ بھلا دینا، اپنے پرچم کا رنگ نہ بھلا دینا، شرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے. اپنی مٹی میں چلنے کا سلیقہ تو سیکھو، اپنی مٹی میں چلنے کا سلیقہ تو سیکھو، سنگے مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے عزیز ساتھی، ایک کہاوت مشہور ہے کہ کبا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. لازمی نہیں کہ ہر نئے آنے والے فیشن کو اپنانے سے دنیا میں نام ہوگا، لازمی نہیں کہ جو دنیا کرے اسی کی تقلید کی جائے. کیوں نہ کچھ ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے دنیا ہماری تعریف کرے. میں اپنے ان ساتھی سے ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہوں جو کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جائے گی، ورنہ ہم تو وہ قوم ہے جن کی اپنی منزل، اپنی سوچ، اپنا مقصد، اپنا آسمان اور اپنے چاند ستارے ہیں. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگ جائے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگ جائے، چاند کو چھت پر بنا لوں گا اشارہ کر کے. شکریہ.